مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج السوی سے ہم حدیث پاک جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جو اس کا باب ہے وہ ہے فصل فی علامات الکفر والنفاق، کفر و نفاق کی علامات کا بیان۔ کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں ان لوگوں میں جن کے دل میں کفر ہوتا ہے یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، ان کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم حدیث پاک سے نصیحت لے کر، ہم ہدایت لے کر اپنی اپنی اصلاح کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے دل کا ہم تجزیہ کریں، اپنے آپ کو ہم ملاحظہ کریں، اور پھر حدیث پاک سے اپنا مشاہدہ کریں، اور پھر ہم اللہ کے راستے میں مجاہدہ، نفس کشی اور تزکیہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن بھی صرف پڑھتے ہیں اور حدیث بھی صرف سنتے ہیں، ہمیں ہماری یہ تربیت کی ہی نہیں جاتی کہ قرآن پاک سے بھی ہم نے تزکیہ، طہارت، تقویٰ اور اللہ کی اطاعت اور قربت حاصل کرنی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے، حدیث پاک کو بھی ہم نے صرف سن کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ سن کے ہم نے سمعنا و اطعنا، سن کے ہم نے جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ کر بیٹھتے تھے اور فرمان رسول جب وہ سنا کرتے تھے نا، تو وہ دل کے کانوں سے سنتے تھے، روح کے کانوں سے سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، محبت سے سنتے تھے، اطاعت اور چاہت اور قربت کی تڑپ لے کر سنتے تھے کہ ہمیں زبان مصطفیٰ سے فرمان مصطفیٰ کی خیرات مل جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑنے والے، اللہ کی رضا کی طرف اور نبی کے اتباع کی طرف دوڑنے والے بن جائیں۔ یہ صحابہ اکرام کا حال ہوتا تھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے حال سے کچھ مال دے دے تاکہ ہم بھی صحابہ اکرام کی طرح، جس طرح وہ صحابی بنے، اللہ ہمیں بھی در مصطفیٰ کا امتی بنا دے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار، وفا شعار، جان نثار، فرما بردار امتی بن جائیں۔ اور یہی سب سے بڑی دیکھیں دولت ہے، امتی مصطفیٰ، اصل دولت ہی یہ ہے۔ امتی بنیں گے تو آگے بات چلے گی، آپ سمجھ رہے، پہلے امتی بنیں گے تو ہی ہم پھر آگے متقی بنیں گے، اور پھر آگے پھر ہم کلمے کے راہی بنیں گے، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات لے کر ہم جہادی بنیں گے، نفس کشی کریں گے، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں گے، یعنی آپ کی اطاعت کریں گے، پھر ہم قرآن کی آیات کی سچائی پر عمل کریں گے، پھر ہم متقی بنیں گے، پھر نمازی بنیں گے،
من کی پاکیزگی حاصل کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پھر اس درجے پر پہنچیں گے کہ ہم حاجی بن سکیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ سلسلہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور گہری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام، تقوی، ایمان، یہ شروع بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام بھی، انجام بھی در مصطفیٰ پر ہوتا ہے۔ یعنی حشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں اپنی امت میں ہمیں شامل فرمائیں گے، ہمارے ایمان کی شہادت، ہمارے اعمال کی شہادت بھی رسول اللہ دیں گے، ہمیں میزان پر بھی رسول اللہ ہمارے اعمال کے وزن کے اور نیت کے گواہ ہوں گے، ہماری اطاعت کے گواہ ہوں گے، میزان پر بھی رسول اللہ ہوں گے، حوض کوثر پر بھی رسول اللہ ہوں گے، جب تک ہم جنت میں پیروی مصطفیٰ میں نہیں چلے جاتے، ہر جگہ ہر مقام پہ رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت کا دروازہ کھولنے والی پہلی ہستی بھی رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، وہاں تک جہاں تک ہم جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر جنتیوں کو بھی ان کے درجے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا، اسی لیے تو دیکھیں علامہ اقبال نے جب قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو آپ نے پھر اس کو شاعری میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ آپ کی شاعری جو ہے وہ ساری قرآنی ہے، اور ہر شعر میں آپ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہی بیان کرتے تھے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں نا، جیسے بندہ نتیجہ نکالتا ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ اٹھے کہ آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ، لوح بھی، قلم بھی، قرآن بھی، کتاب آپ کے وجود سے ہے، آپ کے نور سے ہے، آپ کے دم سے ہے، آپ کی رحمت سے ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی آپ نے خلاصہ ہی بتا دیا قرآن کا اور ایمان کا اور اس دو جہان کا، کہ اللہ کو کیا چاہیے، اپنے محبوب کی وفا چاہیے، اپنے محبوب کا اتباع چاہیے، اپنے محبوب کی رضا چاہیے۔ تو اللہ نے سارے قرآن میں ہمیں جا بجا یہی سمجھایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہم تک حق پہنچایا ہے، دین اسلام، قرآن، ایمان، فرقان، رحمان، جنتان، یہ سب کچھ ہمیں در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ یعنی حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اس کو بھی دیکھیں علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہر بات میں ادا، اللہ کی رضا، اللہ سے وفا اور اللہ کی محبت کی انتہا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے سارے کام آپ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی چاہت نہیں ہے۔ چاہت ہے تو اپنے رب کی رضا کی، اپنے رب سے وفا کی اور اپنے رب سے محبت کی انتہا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اسی لیے اللہ رب العزت نے اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے کہ یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو ہر لحاظ سے حسنہ ہے، حسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر لحاظ سے جامع ہے، مکمل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، عظیم ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا خلق اخلاق اعلیٰ ترین ہے۔ اسی لیے آپ کی زبان سے کبھی اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے، نہ ہی آپ کسی سے اپنے لیے کوئی بدلہ لیتے ہیں، نہ کسی کو اپنے لیے پریشان کرتے ہیں، نہ کسی کو کبھی اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کبھی ادا ہوا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی بارگاہ کے لیے تھا، اللہ کی محبت اور قربت کے لیے تھا۔ تو اس در سے دیکھیں اللہ نے ہمیں خیرات لینے کا حکم دیا ہے کہ تم در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ قرآن پاک میں ہم قرآن کو خود نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے نا، دین اسلام کو بھی سمجھنا ہے نا، ہمیں اگر شہادہ کا وعدہ سمجھنا ہے، اگر ہمیں صراط المستقیم کا راستہ پر چلنا ہے، خود سے ہم نہیں کر سکتے۔ ہر قدم پر ہمیں چاہیے اسوہ مصطفیٰ۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی، یہ گہرا لنک جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ جس طرح آخرت میں دیکھیے ہر جگہ رسول اللہ ہوں گے، حوض کوثر پر، میزان پر، پل صراط پر، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقدمہ پیش کریں گے، جنت کا دروازہ کھولیں گے، اپنی امت کے گواہ ہوں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں۔ آخرت میں بھی ہر جگہ رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے یہی قانون رکھا ہوا ہے کہ تم ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرنا، ان کی اطاعت سے کرنا، کلمے کا وعدہ نبھانا تو ان کی تعلیمات کے مطابق، ان صراط المستقیم پہ چلنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ اور درجے حاصل کرنا اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق، اس دین پر عمل کرنا، اس دین کو مکمل کرنا، اس دین میں داخل ہونا، اس دین کو قائم کرنا پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اللہ نے قرآن پاک میں قانون سمجھا دیا، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی زندگی کے ہر معاملے میں گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کی اطاعت کا صرف ایک ہی راستہ ہے،
ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اسوہ حسنہ ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہمیں در در پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی در پہ بیٹھ جاؤ۔ اس در سے، در مصطفیٰ سے آپ کو ہر طرح کی خیرات مل جائے گی۔ ہر طرح کی خیرات سے میری مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمین، متقین، مومنین، متصدقین، صائمین، جیسی خیرات آپ کو چاہیے، جس بھی درجے کی خیرات چاہیے، جس بھی زندگی کے پہلو کی خیرات چاہیے، آپ کو ہر طرح کا اسوہ حسنہ، طریقہ، راستہ، نمونہ، ہر طرح کی آپ کو رہنمائی ایک ہی در سے ملے گی، در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لحاظ سے آپ سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمیں شعور ہو تب نا، ہمارے پردے ہٹیں تب نا، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنا وہ محبوب عطا فرمایا ہے جو اللہ کا محبوب، اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے، اللہ کے قریب ترین ہستی ہے، جن کا ذکر قیامت تک اللہ بلند کرتا رہے گا، جن کو اللہ حشر تک راضی کرتا رہے گا، جن پر رب ہر وقت درود بھیجتا رہے گا، اور جن کو ہر وقت اللہ کی رحمتی نگاہ میں لے رکھا ہے، وہ ہستی ہمارے رسول ہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور معرفت صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو مومنین ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ عام لوگ تو در مصطفیٰ سے بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل کنارہ کشی کر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل دوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام لوگ تو صرف کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، لیکن راستہ ان کا نہیں لیتے، نہ ہی ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں در مصطفیٰ کے بار بار قرآن پاک میں اشارے دیتا ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک۔ شروع میں بھی دیکھیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، اب یہ راز کی باتیں ہیں تو تھوڑا ذائقہ آپ بھی آنا چاہیے، یہ بڑے اونچے درجے کی باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں شروع میں قرآن پاک کے فرماتا ہے نا الحمدللہ، تو الحمد میں احمد چھپا ہوا ہے، الحمد کے اندر احمد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے حمد میں، اپنے محبوب کی ذات میں، یعنی اپنی حمد میں اللہ نے احمد کو چھپا رکھا ہے۔ الحمد کے اندر احمد ہے، یعنی ہم جب اللہ کی حمد بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور اسوہ حسنہ اور ذکر کو ہی بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ خود بھی اپنے محبوب کی ذکر اور شان کو ہر دم بلند فرما رہا ہے۔ احمد چھپا ہوا ہے الحمد کے اندر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ ہمیں بھی وہ در دکھا رہا ہے جس در کے درجے اور ذکر اور شان کو اللہ حشر تک بلند کرتا رہے گا۔ دنیا میں اللہ ہمیں ان کا ذکر بلند کرنے کے لیے فرما رہا ہے، اور آخرت میں پھر اللہ ہمیں شان مصطفیٰ کی عظمت دکھا دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جلوہ افروز ہوں گے نا، تب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہر ایک پر عیاں ہوگی۔ لیکن آج اس دنیا میں، اس زندگی میں شان مصطفیٰ عیاں تو ہے، لیکن صرف مومنین کے لیے، جن کے دلوں سے
غفلت کے پردے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے دلوں سے جہالت، ظلمت، منافقت کے پردے ہٹے ہوئے ہیں نا، پھر ان کے دلوں پر آج اللہ نے شان مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کو آج اللہ نے عیاں کر دیا ہوا ہے، اور وہ اپنی زندگی پھر گزارتے ہیں کس میں؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم قدم پر نور لے کر ان کے اوپر تکلیفیں، غم، پریشانیاں آئیں تو وہ شکوے، شکایتیں اور دکھوں کے رونے نہیں روتے، بلکہ وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ در مصطفیٰ سے آج ہمیں دلگیری کی خیرات ملی، آج ہمیں مسکینی کی خیرات ملی، ہمیں عاجزی ملی، ہمیں زاری ملی، ہمیں سادگی ملی، ہمیں انکساری ملی، ہمیں خوش اخلاقی ملی، ہمیں نرمی ملی، ہمیں بندگی ملی، ہمیں حضوری ملی۔ آپ کو سمجھ آیا گہرا راز؟ جن کے دل در مصطفیٰ سے جڑے ہوتے ہیں نا، جن کے دل در مصطفیٰ پہ جمے ہوتے ہیں نا، جن کے دل پر نور مصطفیٰ عیاں ہوتا ہے نا، پھر وہ دنیا کے دکھوں اور غموں میں رونا تو کیا، وہ ذکر بھی نہیں کرتے۔ انہیں بارگاہ مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہوتے ہیں، نوکری میں ہوتے ہیں، غلامی میں ہوتے ہیں، جن کے پردے اللہ دنیا میں ہٹا دیتا ہے، جنہیں اللہ دنیا میں ہی نور مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ دکھا دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پھر غم دنیا میں کبھی رویا نہیں کرتے، وہ ہر دم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری میں روتے ہیں۔ وہ ہجر مصطفیٰ میں تو کبھی وصل مصطفیٰ میں، تو کبھی جلوہ مصطفیٰ میں، تو کبھی دیدار مصطفیٰ میں، تو کبھی عشق مصطفیٰ میں، تو کبھی محبت مصطفیٰ میں، تو کبھی دیدار مصطفیٰ میں روتے ہیں، جن کے پردے دنیا میں ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا قلب نور مصطفیٰ سے منور ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ذرا راز کی باتیں میں آپ سے شروع میں اس لیے کرتی ہوں کہ آپ ذرا جاگیں، آپ بھی ذرا کہتے ہیں نا غفلت، جہالت سے نکلیں، دنیا کے دکھوں اور غموں میں رونے کی بجائے محبت مصطفیٰ میں اور پیروی مصطفیٰ میں رونے والے، تڑپنے والے اور غموں کو خوشی خوشی سہنے والے اور بارگاہ مصطفیٰ کی معرفت اور قربت کی دولت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ واللہ کبھی آپ کے پردے ہٹ جائیں نا تو آپ کو دنیا کے دکھ، غم اور تکلیفیں ایک نعمت نظر آئیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک آپ کو دولت نظر آئے گی کہ مجھے بھی حیرات مصطفیٰ سے، بارگاہ مصطفیٰ سے، حیات مصطفیٰ سے مجھے بھی دلگیری کی تھوڑی سی حیرات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی دیکھیں، دکھوں، غموں، مجاہدوں، تکلیفوں، جنگوں، دشمنیوں میں گزاری۔ تو وہی بات ہے نا کہ مومن، جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی خیرات وہ ہوتی ہے جو اسے بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑ دے اور بارگاہ مصطفیٰ کے قریب کر دے،
چاہے وہ دکھ ہے، چاہے وہ غم ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ پریشانی ہے، چاہے وہ دنیا کی تکلیفیں ہیں، کچھ بھی ہے، مومن اپنے دکھ غم اور تکلیف کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ بارگاہ مصطفیٰ پر اس کی نظریں جمی ہوتی ہیں، اور جب اس در سے کوئی تکلیف غم جب اس کے حصے میں آتا ہے تو وہ اس کو خوش نصیبی سمجھ کر قبول کرتا ہے، ایک سعادت، نعمت اور دولت سمجھ کر۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں یہ شعور ہے؟ کیونکہ ہم مومن کے اس درجے پر ہے ہی نہیں جہاں ہمیں ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ ملے اور ہم پھر طہور میں اور سرور میں اور درود میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست محو اور مجذوبانہ، دیوانہ، عاشقانہ، فقیرانہ اور مستانہ شمع مصطفیٰ کا پروانہ بن کے زندگی گزارے۔ ایک مومن کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک 59 دیکھیے، یہ درجہ بہت بلند ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے درجہ بھی دیکھیں کس درجے کی حدیث ہے مومنین کے لیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہر طرح کے جاہلین، غافلین، فاسقین، منافقین، ظالمین، مجرمین، کاذبین، جس نے بھی سن لی بس یہ حدیث اس کے لیے ہے جی، جس نے بھی سن لی۔ یہ بھی ہمیں بہت بڑی خوش فہمیاں ہیں اپنے بارے میں کہ ہم ریڈی میڈ پہنچے ہوئے ہیں اور بنے بنائے ہمارے درجے ہیں، اور ہمیں تو ہر چیز کہتے ہیں نا خبر ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ ساری شیطانی وسوسات ہیں جس میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں اور جس کو ہم اپنے درجات سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے اور در مصطفیٰ کی حقیقت سے اور کلمے کی حقیقت سے اور صراط مستقیم کی حقیقت سے بالکل دور لوگ ہیں۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ اپنے فطور ہمارے اوپر طرح طرح کے فطور ڈالتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا فریب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان گناہ کو حسین بنا کے دکھاتا ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ تو بے ادبی کر رہا ہے، کبھی شیطان نہیں کہے گا کہ تو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے کسی پر۔ شیطان کہے گا نہیں، تو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، تو اپنی عزت کے لیے لڑ رہا ہے، تو اپنے مقام اور اپنی شان دوسروں کو بتا رہا ہے، تو گناہ تو نہیں کر رہا، تو صحیح کر رہا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالی مقامات اور تصوراتی درجات اور خیالی جنت میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا میں تو صحیح کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں میری نیت تو ٹھیک تھی نا، اگر دوسرے کو تکلیف ہوئی تو میں کیا کروں، میری تو نیت ٹھیک تھی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں نا ہمیں قرآن کی پیروی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کرنا چاہیے، لیکن ہم الٹ ہیں، ہم اپنے خوشی اور اپنی عزت کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا وہ سب سے پہلے اس کے اندر عاجزی، اس کے اندر دلگیری، نرمی، مسکینی، زاری، انکساری، اس کے اندر سادگی اور بندگی اور حضوری ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ کہتے ہیں نا جانتے ہوئے بھی ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے باوجود وہ عاجزانہ، مسکینانہ، فقیرانہ بیٹھتا ہے، اپنی شان و شوکت دوسروں کو نہیں بتاتا، نہ دوسروں کو کہتے ہیں نا اپنی عزت اور اپنی شان دکھاتا ہے، وہ تو سب سے زیادہ عاجزی، زاری، نفس کشی، مسکینی اور فقیری میں نظر آتا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا مقام ہوتا ہے نا جو حقیقی مومن ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی پھر جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں نا جو اپنی زندگی
نفس کشی میں گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی عاجزی میں گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی زاری مسکینی فقیری میں گزارتے ہیں، دلگیری زاری انکساری حضوری میں گزارتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت ان کی نظر ہوتی ہے، وہ در مصطفیٰ کے منگتے فقیر ہوتے ہیں، وہ جو کچھ بھی لیتے ہیں نور مصطفیٰ سے لیتے ہیں، ادائے مصطفیٰ سے لیتے ہیں، وفائے مصطفیٰ سے لیتے ہیں، رضائے مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ انہیں اپنی عزت، اپنے مقام اور اپنی شان اور اپنے سکون اور آرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا نا، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، جو اپنی شان اور اپنی عزت کے لیے نہیں لڑتا نا، جو دنگے فساد نہیں کرتا نا، جو دوسروں سے اپنے حقوق چھیننے کے لیے نہیں لڑتا، جو دوسروں کو اپنے مقام بتانے کے لیے نہیں لڑتا، جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، جو دنیا کی عزت شہرت مقام نہیں چاہتا، جو دنیا کی زینتیں راحتیں محبتیں درجے نہیں چاہتا نا، اللہ ایسے مومن پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں نا، اس کیٹاگری کے ہیں جو ظالم ہیں، اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے لڑتے پھرتے ہیں۔ ہم جو لوگ ہیں نا، ہم تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، قرآن کی کچھ خبر نہیں اور دوسروں کو ہم اپنی شان اور درجے بتا رہے ہوتے ہیں۔ در مصطفیٰ کی ہمیں کوئی معرفت حاصل نہیں ہے اور ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں فاسقین بھی ہوتے ہیں اور مفسدین بھی ہوتے ہیں اور مجرمین بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، در در رلتے پھرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ انہیں کبھی عزت ملتی ہے، نہ انہیں کبھی سکون ملتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ مومن کے پاس نہ کا کچھ بھی ہو، اس کے پاس سکون ہوتا ہے۔ مومن کے پاس کوئی نہ ہو، نور ہوتا ہے۔ مومن کے پاس دنیا درجے اور عزت نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے سینہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ جات ہوتے ہیں، مسلمین تقی مومن کے درات ہوتے ہیں۔ اللہ بذلہ تطمئن القلوب، اس کے دل میں ہر اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، اللہ کا عرفان ہوتا ہے، اس کے اندر روحانی دان ہوتا ہے، اس سے بھی رحمت ہوتا ہے۔ مومن کی دولت قرآن میں ہے، اس لیے مومن دنیا میں بھی بے چین پریشان نہیں۔ لیکن جو ظالم جاہل غافل اور نافق لوگ ہوتے ہیں، پوری زندگی بے چینی بے سکونی گزارتے ہیں اور دوسروں بھی وہ پریشان کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اتنا ان کے اندر ہوتا ہے، وہی پھر دوسروں یہ وہ فساد کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے سے فساد سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں بھی دیکھیں ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اپنے دل کے حال کا جائزہ لیں، جس میں ہر وقت بے چینی اور پریشان، دل ہر وقت اسی بات میں کہنا رہتا ہے، کسی کو کوئی بتا دوں کہ کوئی بات دوں، سمجھ لیں وہ ظالم جاہل اور غافل ہے، خود بھی پریشان ہے اور فسانے کے لیے بے چین ہے۔ لیکن جو آپ کو سکون نظر آئے، اطمینان میں نظر، نور میں نظر، سمجھ لیں اس کے اوپر نہ ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت بے شک نہ، لیکن اس کے پاس کی آتا ہوا ہے، سکینہ ہے اور یہ مومن ہے۔ اور مومن کے پاس جتنے بھی غم وہ آپ کو پریشان نظر نہیں ہے، آپ کو بے چین نہیں آئے گا، وہ آپ کو اطمینان اور سکون میں آئے گا، کیونکہ ایسوں پر اللہ کا نور اور کے فرشتے مسلسل نازل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ بیع الخیر اپنے خیر والے دامن میں چھپا کے رکھتا ہے، رحمت الواسع اپنے وسیع رحم والے دامن چھپا کے رکھتا ہے۔ دنیا ان کا لا برا کرنا چاہے، دنیا ان کا برا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے خیر والے دامن میں
چھپایا ہوتا ہے، اپنے در رحمت میں بٹھا ہوتا ہے۔ اللہ مومن پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ مومن کبھی اپنے اوپر ظلم کرتا، اللہ کی حد سے باہر نکلتا، کلمے کا وعدہ نہیں بھلاتا، صراط مستقیم نہیں چھوڑتا، نبی کے حسنہ کو کبھی نہیں چھوڑتا، امت محمد کا عہدہ کبھی نہیں تا، مومن اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، تو علی مومن کبھی ظلم نہیں کرتا۔ مومن کی کوئی بھی نیک ادنا نیکی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں احادیث میں بھی ہمیں بتائی کہ ایک مومن اپنے مومن بہن مسکرا دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ایک مومن بیٹھ کر جب تسبیح کر لینا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ برابر اجر دیتا ہے۔ ایک مومن کے ذرے میں پہاڑوں جتنا وزن ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایک مومن مرد حق ہوتا ہے، مرد کلندر ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی معرفت پا چکا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کا مقرب ہوتا ہے، وہ در مصطفیٰ کا منگتا فقیر ہوتا ہے۔ مومن کے ذرے میں قطرے میں اللہ سمندر جتنی وسعت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ سکینہ ڈال دیتا ہے، صبر پہاڑوں جتنا ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نہ وہ ڈولتا ہے، نہ وہ دنیا سے ڈرتا ہے، نہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس لیے مومن کے دل کو اللہ استقامت دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں اس مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکی کا اجر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اجر یہی تو ہے کہ حق پر اللہ اسے استقامت سے چلاتا ہے، اس کے دل کو اللہ مضبوط رکھتا ہے، اللہ اس پر دنیا میں ہی فرشتے نازل کرتا ہے۔ جب حالات اور دنیا اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ مومن پر فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ دنیا میں مومن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اسے آخرت کی، جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے دل کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اسے دنیا میں ہی اس کی منزل دکھاتے ہیں کہ جس حق کے لیے تو مجاہدہ کر رہا ہے، جس طرح تو مجاہدہ کر رہا ہے نا، اللہ بھی اسی محبت سے تجھے ملاحظہ کر رہا ہے۔ جس طرح تو اللہ کی طرف محبت اور چاہت سے بڑھ رہا ہے نا، اسی طرح اللہ کی رحمت اور راحت بھی تیری طرف اللہ نچھاور فرما رہا ہے۔ تو جس طرح ایمان کما رہا ہے، اللہ تیرے لیے درجے بنا رہا ہے۔ جس طرح تو اپنے دل کو ایمان سے سجانے کی فکر دن رات کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی تیرے لیے جنتیں سجا رہا ہے اور جنتوں کی زینتوں کو دن بدن بڑھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ بھی تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ سودے دکھا رہا ہے کہ تیرا سفر شروع تو ہوا تھا الحمدللہ سے، اللہ کے ذکر سے شروع ہوا تھا، تیرا سفر شروع تو ہوا تھا صراط الذین ڈھونڈنے سے، تیرا سفر شروع ہوا تھا جب تو انتا کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تیرا سفر شروع ہوا تھا جب تیرے دل میں اللہ کی خشیت اور تقوی
کی طلب تھی۔ تیرا سفر شروع ہوا تھا جب تیرے دل میں خواہش تھی کہ میں اقیم الصلاح والا ہو جاؤں، میں ہم المفلحون۔ یہ شروع کی باتیں ہیں۔ تیری زندگی کا جب سفر شروع ہوا تھا، جب تو نے اللہ کی طرف بندگی کا سفر شروع کیا تھا، نفس امارہ سے لوامہ، پھر ملہمہ، پھر تو مطمئنہ، پھر تو راضیہ، پھر تو مرضیہ، جب تو کاملہ تک پہنچا، تو ساری زندگی اپنے رب کے ساتھ سفر میں رہا۔ تو نے کبھی دنیا سے اجر نہیں مانگا، تو اپنے رب کے ساتھ سفر میں رہا، تو پھر تجھے آخر میں جب تو کاملہ تک پہنچے گا تو اللہ تجھے اجر کیا دے گا؟ آخر میں نہیں یشربو، اللہ پھر تجھے پلائے گا، بیحال مقربون، تیرے سفر کا وہ جو کرب سے شروع ہوا تھا، تیرا سفر کرب سے شروع ہوا تھا، تکلیف سے، لیکن اس وقت تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کرب کے آخر میں قربت ہے۔ تیرا سفر شروع ہوا تھا، تو درد میں تھا، دلگیری، تو درد میں تھا، لیکن تجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا اس درد کے آخر میں درجے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ اگر ہمیں کرب کی حقیقت معلوم ہو جائے نا اس دنیا میں، اور درد ہمیں کیوں ملتا ہے، یہ وجہ اگر ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائے نا تو واللہ ہمیں کرب اور درد سے محبت ہو جائے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں نا، جان کے نشے میں چلے جائیں، وجد میں بڑا چلا جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے درد کے لیے چنا ہے تو یہ میری خوش بختی ہے۔ اگر میرے رب نے دنیا میں مجھے کرب میں رکھا ہے نا تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ لیکن یہ جانے گا کون؟ وہ جو مومن ہے، جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے، جسے اللہ کی معرفت میں گئی، اسی لیے تو وہ دنیا میں پھر اطمینان میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں ہی اسے شراب طہور کے اس کو مزے جام ملنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسے دنیا میں ہی اللہ نے اسے مقام دکھانے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کرب اور درد کا سفر خوشی اور محبت اور اطاعت سے طے کرتا ہے، پیروی مصطفیٰ میں طے کرتا ہے۔ وہ کبھی شکوہ کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ کبھی آپ کو شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ کبھی آپ کو پریشان اور بے چین نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو ہمیشہ خوش اور اطمینان نظر آئے گا۔ کون؟ جو مومن ہوتے ہیں، جن کے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی اپنے مقام دکھا دیے ہوتے ہیں، دنیا میں ہی ان کو اجر دے دیا جاتا ہے، وہ اطمینان اور سکینہ اور نور اور قرب کے مقامات اور درجات اور جام لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی ملاقات کے انتظار میں، تڑپ میں، ہر لمحہ زندگی کا
تڑپ تڑپ کے گزارتے ہیں۔ کب ہمارے رب سے ملاقات ہوگی، دیدار ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ کئی دنیا کے دکھوں اور غموں میں نہیں پڑتے، یہ نہ ملا تو یہ نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ وہ کبھی دنیا میں سوال و جواب میں، شکوے شکایتوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آخرت میں اللہ کے قرب اور محبت، ملاقات اور دیدار کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا جب اللہ انہیں شراب طہور کے نام ان کے درجات کے مطابق، کسی میں کستوری، کسی میں سلسبیل، کسی میں اللہ تعالیٰ مسک، اور جس کا درجہ بہت بلند ہوگا، جس نے سارا سفر بغیر شکوے شکایت کے اپنے رب کے ساتھ طے کیا ہوگا۔ کون سفر؟ بارگاہ مصطفیٰ سے کی اطاعت اور نسبت لے کر، دلگیری، مسکینی، عاجزی، زاری، انکساری، سادگی، نرمی، خوش اخلاقی، بندگی، حضوری، پیروی مصطفیٰ کا سفر جس نے طے کیا ہوگا، بغیر شکوے شکایتوں کے، بغیر لڑائی جھگڑے اور فساد کے، تو اللہ تعالیٰ اسے خود جام پہنائے گا، جام پلائے گا، اپنی قربت میں بٹھائے گا، اور خاص سلسبیل اور کستوری اور مسک ڈال کے بہت اعلیٰ ذائقے ان اپنی قربت میں بٹھا کے اپنے دست اقدس سے پلائے گا۔ اور بات یہی حل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پھر پردے ہٹا کر جو سب سے بڑا اجر ہوگا، الی ربی ناظرہ، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ ناظرہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ناظرہ قرآن پڑھا ہے، تو اللہ انہیں اپنا ناظرہ دیدار کرائے گا۔ تو آپ سوچیں، جس کو طلب کے سودے اتنے بلند ہیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، اللہ کی بارگاہ سے درجات، مقامات، اللہ کے در سے نور کی خیرات، آپ مجھے بتائیں اس کے لیے دنیا کی عزت و شہرت کی کوئی بھی اس نظر میں حیثیت نہیں ہوتی، دنیا کے مال و متاع کی کوئی اس کی نظر میں اوقات نہیں ہوتی۔ لیکن جو ظالم، جاہلین، غافلین، فاسقین، منافقین، مجرمین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی دنیا کے لیے لڑنے، مرنے، جھگڑنے، فساد کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ نہ اپنے نفس سے لڑتے ہیں، نہ شان سے لڑتے ہیں، وہ لوگوں سے لڑنے ہی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک جو مومن ہوتا ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ دنیا کی طرف دیکھے بھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مومن تو دنیا طرف لینا تو دور کی بات، دنیا کا کوئی سودا، کوئی چاہت لینا تو بڑی دور کی بات ہی ہے، اس کے وہم گمان سے بھی دور ہوتی ہے۔ ایک مومن تو دنیا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جسے اللہ کے در سے حقیقی، دائمی اور اخروی اور قرآنی خیرات مل رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کو دیکھنا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت توہین، گھٹیا بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھا کہ جتنے بھی دیکھیں اولیاء اکرام ہوتے ہیں، وہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس آ جائے تو وہ اس کو خباثت اور نجاست سمجھ کے اس سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے اتنے روحانیت، طہارت، خشیت، محبت، اطاعت، قربت کے اتنے جام ملتے ہیں کہ وہ دنیا سے کوئی کام رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی خوشیاں، رونقیں، چاہتیں، زینتیں، مرتبے، تعریفیں چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ مومن کا سارا مال و متاع آخرت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی جنت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی چاہت میں ہوتا ہے۔
اور جہاں تک معاملہ ہے کافر کا، اب دوسری سائڈ بھی دیکھ لیں، کہتے ہیں نا بالکل اپوزٹ سائڈ کیا ہوتی ہے، کفر تو نے اس دنیا، تو کفر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کی ہیں اس کا اجر اس دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ظالم، جاہل، غافل، منافق اور فاسق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں ہی سب کچھ آتے ہیں، کسی سے نے اچھا کیا ہے تو وہ بھی ہمارا اچھا کرے، کسی کی ہم نے تعریف کی ہے وہ بھی ہماری تعریف کرے، کسی کو ہم نے کچھ دیا ہے تو وہ ہمیں دے۔ کافر کا معنی صرف دنیا کو ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کافر لوگ آپس میں ہی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ لیکن مومن کا معاملہ آخر میں ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے سودا کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے دنیا سے اس کو لینا دینا نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور وہ کافر جو ہوتا ہے چونکہ دنیا میں لین کر رہا ہے، اس کی خوشی نفع نقصان دنیا میں ہی ہے، تو جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، بچا ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ جو منافق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، وہ غفلت میں جو بھی دنیا میں دیکھے نیکی کرتا ہے، ادھر نیکی کرتا ہے ادھر ضائع کرتا ہے، ادھر نیکی ادھر حسد کیا، ادھر کی بریاں کی، چگلیاں کی، ادھر شکوے شکایتیں کی، تو جو نیکی وہ کرتا ہے ادھر ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ منافق اور ظالم پاس اب تو وہ نیکی کرا ہی نہیں ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے جس بھی ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے، جہاں بھی جا کے بیٹھتا ہے اپنے مفاد کے جا کے بیٹھتا ہے، اپنی کے لیے جا کے بیٹھتا ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کے دل کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں آخرت کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کروں، کہ جو آخرت کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتا دی، وہ عاجزی، زاری، سادگی، انکساری، مسکینی، فقیری، حضوری اور پیروی مصطفیٰ علیہ ہوتے ہیں۔ وہ بے فساد نہیں کرتے، وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، وہ چپ کے اپنا سفر طے کرتے ہیں، سالک ہوتے ہیں، رب کے طالب ہوتے ہیں، سالک ہوتے ہیں، سائر ہوتے ہیں، طائر ہوتے ہیں، وہ اپنا بندگی سفر خاموشی سے طے کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں۔ کافر ہوتا کون ہے؟ دیکھیں کافر مجموعے کا نام، آپ کو سمجھ آ رہی؟ جو ظالم ہے، جاہل ہے، غافل ہے، فاسق ہے، مجرم ہے، وہی تو آخر منافق ہے۔ تو منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو لڑتے جھگڑتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، خوش گمانیوں میں رہتے ہیں، خوش فہمیوں میں رہتے ہیں، خیالی جنتوں میں رہتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، جو نیکی وہ کر بھی لیتے ہیں اس سے زیادہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ذکر اپنی نیکیوں کا کریں گے، نیکی کر کے 10 بار بتائیں گے، نیکی کر کے سب کو بتائیں گے، نیکی کر کے ہر ایک کو کھائیں گے، تو جو نیکی کا قطرہ انہوں نے کیا ہوتا ہے نا وہ غرق ہو جاتا ہے ان کے گناہوں کے سمندر۔ کتنی ہولناک بات بتائیں، لیکن وہ اپنے ماتھے پہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک نیکی کی تھی، اور اندر کی حباست بھری ہوتی ہے، نجاست بھری ہوتی ہے، کھاوا، ریاکاری، منافقت میں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھائی کر کے اس کو بتائیں گے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آخرت میں جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، بچی نہیں ہوگی، نہ پہنچی ہوگی۔ تو جب بچی نہیں ہے، کوئی یہاں تک نیکی پہنچی نہیں ہے، پھر ان کے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہو۔ اس سے زیادہ ہولناک، دردناک کوئی انجام ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، میں کہتی ہوں انسان کے ہوش ہونے کے لیے، اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی۔ لیکن جو لوگ غلط میں زندگی گزار رہے ہیں، جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں جتنی بھی حدیثیں سنا دو، جتنا مرضی انہیں قرآن سمجھا دو، ان کے کانوں میں پردے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی پردے ہوتے ہیں، آنکھوں پر بھی پردے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ان کے پل کچھ نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ اپنے پاک میں سورۃ فرقان میں اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں، یہ عقل رکھتے ہیں؟ نہیں،
یہ تو جانور ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ان کا غم نہ کریں۔ جو اپنی اصلاح نہیں کرتا، جو تزکیہ نہیں کرتا، تو رسول اللہ کو بھی اللہ نے تسلی دے دی، حکم سنا دیا کہ آپ نے ولا تحزن، ان کی باتوں کا کوئی غم نہیں لگانا، ان کی حالت پر کوئی غم نہیں منانا، جو مرضی یہ کو کہتے رہیں، جو مرضی یہ کرتے رہیں، اب آپ سے بالکل بے غم ہو جائیں، ان کی باتوں سے بالکل بے اثر بے پرواہ ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے منافق ہیں، اس لیے آپ انہیں وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے لیے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ یہ سربراہ اور سرپرست نہیں ہیں، یہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں جو جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور جو گناہگار گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، پھر قرآن پاک میں ہے اللہ ایسے لوگوں پر شیاطین، دن رات ایسے لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ دیکھ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس پر شیاطین نازل ہو رہے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں دن رات۔ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، مومنین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں دن رات، انہیں تسلی دینے کے لیے کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کا نور سکینہ رحمت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی بخشش تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے ڈرتے بھی نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے کہتے ہیں نا جسٹیفیکیشن پیش کرے ہیں، یہ گناہ نے اس لیے کیا کہ فلاں نے تنگ کیا، فلاں نے ہمیں اکسایا، اس لیے ہم نے کہا۔ تو جو بہانے بنا بنا کے گناہ کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں، ایسے منافقین پر اللہ کہتا ہے اللہ شیاطین نازل کرتا ہے، دن رات ان پر شیاطین، جنات ان کے پر آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں جو انہیں مزید جھوٹی باتیں گڑ کے ان کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کسی نے یہ بھی کہا ہوگا، انہیں اور بس ساتھ میں ڈالتے ہیں، پھر ان کا دماغ خود ہی باتیں گتا ہے، خود ہی باتیں بناتا ہے، خود ہی باتیں سوچتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے، ان کے شیاطین نازل ہوتے ہیں جو انہیں مزید گناہوں میں اور جھوٹ کی دلدل میں بو کے گرا کے رکھتے ہیں، اور وہ ساری زندگی اسی پریشانی میں، اسی حیرانی میں، اسی خوش گمانی میں گزار دیتے ہیں کہ ہم فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کیا، یوں ہوا، اور میں تو بہت اچھی ہستی ہوں۔ شیاطین دن رات ان پر جھوٹی باتیں ڈالتے رہتے ہیں اور انہیں مکر و فریب سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اب آپ سوچیں، آج آپ سوچ لیں، فیصلہ لیں کہ میں نے کیا بننا ہے۔ مومن بننا ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں حوصلہ ہمت اور حق کا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، یا آپ وہ منافق کافر رہنا چاہتے ہیں جن پر دن رات جنات اور شیاطین نازل ہو انہیں گمانی اور فریبی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور آخرت میں پھر سے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ کوئی نیکی نہ اللہ تک پہنچتی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی بارگاہ سے کوئی نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے والا، سمجھ والا، شعور لینے والا بنائے تاکہ ہماری قلب بیداری ہو، ہم اپنا آپ کو جگائیں، دوسروں پر حملے کرنے کی جائے ہم اپنی نفس کشی کریں، اپنے آپ کو ملامت میں، اپنے آپ کو ندامت میں، اپنے آپ کو ریاض میں، محنت میں رکھیں تاکہ ہم آخرت کی ذلت اور رسوائی سے جائیں۔ آمین ثم آمین۔